وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ پاکستان امن پسند ملک اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے جو اقدامات کیے، ہم نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ رافیل طیارے گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہم نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی۔ ہم نے بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ بھارت کی بوکھلاہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکہ میں پاکستانیوں سے خطاب۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ تحریک عدم اعتماد مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے ملک کی خاطر کیا تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی اس وقت پاکستان بہت متحرک ہے۔ ہم افغانستان کے خیر خواہ ہیں، ان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، آئی ٹی اور سماجی ترقی پر توجہ مرکوز ہے۔ گوادر کی ترقی اور اقتصادی زونز کی تعمیر اہم ترجیح ہے۔ حکومت گوادر کی بندرگاہی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور جنید انوار چودھری کی چین کے سفیر جیانگ جیڈونگ سے گفتگو۔ چینی سفیر کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خارہ سے گواڈونگ گروپ کے وفد کی شنگھائی میں ملاقات۔ پاکستان کے آئی سی ٹی اور نیو انرجی سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وفد کی پاکستان کے آئی سی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر کی گواڈونگ گروپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عسکری تعلقات کے فروغ کا اعتراف۔ پاکستان کی جانب سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کو اعلیٰ اعزاز عطا کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقاتیں۔ علاقائی سلامتی، فوجی تعاون، انسداد دہشت گردی اور ابھرتے عالمی خطرات کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ایوان صدر آمد پر امریکی کمانڈر سینٹ کام جنرل ایرک کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فوجی سفارتکاری میں پاکستان کا ایک اہم سنگ میل۔ پاکستان کی میزبانی میں تاریخی ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز وفود کا خیر مقدم کیا۔ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں باہمی فوجی تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں محفوظ اور خوشحال ماحول کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور عزم رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر داخلہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خانے کی۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فتنہ ہندوستان کے مظلوم عزائم ناکام بنانے میں اس فورس کے افسروں اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔
ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान के शुरका के सवालात के मुदल्लल और तफसीलन जवाबात। शुरका का कोर कमांडर बलोचिस्तान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक के ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। दिन के आगाज पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। मेजर जनरल आकिफ इकबाल की शहीद के यादगार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। कैप्टन सरवर की बेमिसाल जुर्रत और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। ISPR। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। मसाजिद में कुरान खानी, उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 27 जुलाई 1948 को तलपत्र पहाड़ी पर मजबूत भारतीय दिफाई पोजीशन पर हमलावर हुए। दस्ती बमों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की दलेराना कार्रवाई के नतीजे में हदफ का हुसूल मुमकिन हुआ। वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े, वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी का कैप्टन सरवर शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। शहदा की कुर्बानियां मुल्क की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर की जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। शहीद ने अपनी जान देकर कौमी दिफा का नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। सदर आसिफ अली जरदारी। कौम कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को उनकी जुर्रत और बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश करती है। शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक पे मिलाया, जाम शहादत नोश किया। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा वतन के दिफा को अपनी जानों पर फौकियत दी। गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास। तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मरियम नवाज शरीफ। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भट्टियां के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। चकवाल और जहलुम के अवाम के लिए भी इक़दाम उठाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहती हैं। मैं और मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। सरदार सलीम हैदर। येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा। मकसद आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात देना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आलमी बैंक के वफ्द को येलो लाइन BRT के हवाले से ब्रीफिंग। वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का दौरा। मंसूबे की रफ्तार, मयार और विजन को सराहा। कराची में मजीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत पर जोर दिया। 15 लाख बिला सूद देकर मरियम नवाज ने ख्वाबों को बनाया हकीकत। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत सूबे भर में हजारों घरों की तामीर जारी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का ठोकर न्याज पे एक लाहौर का दौरा। माजूर शख्स के घर आमद, नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद दी। मजदूर, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख रुपए बिला सूद कर्जों से अपना घर बना रहे हैं।
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کامیابی سے جاری ہے، صوبائی وزیر بلال یاسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہر کوئی کرے اپنے گھر کا خواب پورا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں سستے اور قابل استطاعت رہائشی منصوبے کے بارے میں بڑا فیصلہ۔ سہولیات سے بھرپور سستے رہائشی مواقع پیدا کرنے کے لیے قانون سازی پر کام کا آغاز۔ سرکاری اور نجی ہاؤسنگ اسکیموں میں سستے گھروں کی فراہمی کی جائے گی۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین اور لیگل فریم ورکس یکساں بنائے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ۔ پاکستان میں بٹ کوائن مائننگ توانائی سے عالمی معیشت تک رسائی۔ پاکستان کی بجلی کی پیداوار 46,000 میگا واٹ جو طلب سے زیادہ۔ گرمیوں میں بجلی کی طلب 26,000 اور سردیوں میں صرف 10,000 میگا واٹ تک محدود۔ حالیہ منصوبے کے تحت 2,000 میگا واٹ بجلی بٹ کوائن مائننگ کے لیے مختص کی جائے گی۔ حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر بٹ کوائن مائننگ سے ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد رکھے گی۔ جدید ڈیٹا سینٹرز کا قیام نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ۔ پی ٹی آئی کا 5 اگست کا احتجاج ہمیشہ کی طرح ناکام ہوگا۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا۔ جلاؤ گھیراؤ اور احتجاجی سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ارباب خضر حیات کا بیان۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے۔ تازہ بمباری میں مزید 43 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 29 افراد اور 8 امدادی کارکن شامل۔ فاقہ کشی سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 127 تک پہنچ گئی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر اسرائیلی بحریہ کا حملہ۔ غزہ میں داخلے سے روک کر عملے کے 21 ارکان کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کا آج سے غزہ سیٹی، دیر البلح اور المواسی پناہ گزین کیمپ پر دن کے اوقات میں حملے بند کرنے کا اعلان۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا جنگ بندی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات آج ہوں گے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جانب سے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم۔ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم۔ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، کمبوڈین وزیر اعظم۔ معصوم بھارتی بچے مودی کے کھوکھلے دعووں تلے دفن۔ مودی سرکار کی کرپشن نے بھارت کے بنیادی سہولیات کی نااہلی اور لوٹ مار کا شکار بنا دیا۔ بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی نظر انداز۔ دی پرنٹ کے مطابق راجستھان میں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ ہلاک جبکہ 28 شدید زخمی ہو گئے۔ مودی سرکار کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے صرف سیاسی نعروں اور اشتہاری مہمات تک محدود۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل۔ کل سے مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، فیصل آباد میں شدید بارش متوقع۔ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔